السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ 3 خبریں اور تینوں خبریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، نشاندہی کر رہی ہیں کہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ حکومت حالات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر سنبھالنے میں ابھی تک حکومت کامیاب نہیں ہو رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناکام ہو گئی ہے، مگر ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہی۔ ایک اعلان کر دیا گیا ہے کہ دھرنے جو کینالز کے خلاف ہیں وہ مزید 3 دن 72 گھنٹے جاری رہیں گے، اور مزید مقامات بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے متعلق خبر ہے لندن سے، انہوں نے وہاں پر قیام بڑھا دیا ہے، اور وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے کینالز کے تنازع پر مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی جائے، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں۔ تو صورتحال جو ہے وہ میں آپ کو بھی ببرلو میں جو کچھ کل ہوا پہلے تو اس پر آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا، کیونکہ کل 72 گھنٹے مکمل ہونے کے بعد جو وکلا ایکشن کمیٹی ہے جنہوں نے کینالز کے خلاف دھرنا دے رکھا ہوا ہے ببرلو کے مقام پر، پنجاب کے پی کے اور بلوچستان جانے والی سڑکیں بند کر رکھی ہوئی ہیں، ببرلو، شکارپور اور کشمور کند کوٹ۔ اب کل الٹیمیٹم مکمل ہونے کے بعد دوبارہ ایکشن کمیٹی بیٹھی، اور کل دوبارہ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے سندھ کے سینئر صوبائی وزیر کو فون کیا، شرجیل انعام میمن صاحب کو، اور ادھر ملاقات چل رہی تھی، اور ادھر خبر آ گئی کہ جی رابطہ بھی ہو گیا حکومت، وفاقی حکومت کا۔ اس میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ جی حکومت نے چند دن سندھ حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پہلے تو آپ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اب اگر آپ بات کر ہی رہے ہیں تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، چند دن اور دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سندھ حکومت جو جس طرح کا پریشر وفاقی حکومت پر ڈالنا چاہ رہی تھی اس سے کہیں زیادہ پریشر وفاقی حکومت پر ڈل چکا ہوا ہے۔ 25 اپریل کو بلاول بھٹو زرداری کا سکھر میں جلسہ ہے۔ کل ہی اسی جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں خیرپور میں تھے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو، انہوں نے صحافیوں کے سوال کے جواب میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز، ذوالفقار علی بھٹو، ذہین شاہ، ہر طرح کی جو سول سوسائٹی کے لوگ، وہ فنکار، موسیقار، شاگرد، استاد، ڈاکٹرز، سب جو ہے وہ وکلا کے دھرنے میں آ رہے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کیوں نہیں جا رہی؟ انہوں نے کہا ہمیں جائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جا سکتے ہیں اور جائیں گے۔ ماضی میں بھی جو تحریک اس طرح کی چلی ہیں تو پھر فائنلی ایک ہی پلیٹ فارم پہ سب پولیٹیکل پارٹیز کٹھی رہی ہیں، ایک مثال سندھ میں ہے۔ اور یہ جو اس سارے معاملے میں جو کل جو کچھ ہوا اس سے پہلے کچھ چیز جو میں مسلسل نوٹس کر رہا ہوں، کچھ چیزیں، کچھ باتیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کہیں اگر روڈ بلاک ہو جاتا ہے، گاڑی الٹ جاتی ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے تو لوگ خاص طور پر وہ گاڑیاں جن کے اندر کچھ اشیاء ہوتی ہے لوٹ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں 4 دن سے، کل چوتھا دن تھا، اور 4 دن سے گاڑیاں ہائی ویز پر پھنسی ہوئی ہیں، اور کہیں سے کوئی ناخوشگوار واقعہ اس طرح کا پیش نہیں آیا۔ مسافر گاڑیاں جو پھنس گئیں ان کو لوگوں نے، جو دیہاتوں کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم راستہ تو آپ کو نہیں دے سکتے، کھانا آپ کو کھلا سکتے ہیں، آئیں چائے پیئے، کھانے کھائیں۔ تو اب تو خیر مسافر بسیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں ہائی ویز پر، لیکن مال بردار گاڑیاں جو پھنسی ہوئی ہیں وہ اسی طرح، ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو نیگیٹو جائے اس سارے عمل میں، یعنی پرامن ہے مکمل طور پر چیز، تحریک جو چل رہی ہے۔ تو جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ وکلا نے میٹنگ کی، اور میٹنگ تھی ایکشن کمیٹی کی، اور جس کے بعد پھر وہ عامر نواز وڑائچ جو کراچی بار کے صدر ہیں، سکھر بار ہائی کورٹ بار کے صدر سرفراز میتلو، قربان ملانو صاحب اور ایاز تنیو، انہوں نے پریس کانفرنس کی کل شام کو، اور انہوں نے کیونکہ الٹیمیٹم ان کا مکمل ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے 72 گھنٹے کا مزید الٹیمیٹم دیا۔ اب وہ 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم کیوں دیا گیا ہے، میری نظر میں کچھ میری معلومات، کچھ میرا تجزیہ، یعنی اضافہ کیوں کیا گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ انتہائی قدم سے پہلے کچھ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی تھی شاید اس وجہ سے۔ تو انہوں نے جو اعلان کیا وہ ایک تو یہ کہ جی اب ایک تو دھرنا سکھر کے پاس ببرلو کے مقام پر ہے، اب دوسرا دھرنا کمو شہید سندھ پنجاب کے بارڈر پر ہوگا،
کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ بیچ کے راستوں سے ہو کر اور وہ صالح پٹ وغیرہ کے علاقے سے ہو کر وہ ہائی ویز پر آ کر اور وہاں سے جا رہی تھی موٹر وے پر اور قومی شاہراہ پر. تو اب کمو شہید کے مقام پر کہا گیا کہ جی ہم دھرنا دیا جائے گا. کشمور کند کوٹ وہ جو ڈیرا موڑ والا دھرنا وہ جاری رہے گا, شکارپور کا دھرنا جاری رہے گا, اور کراچی سے بھی جو آنے والی ٹریفک ہے اس کو بھی روک دیا جائے گا, وہاں پہ بھی دھرنا دے دیا جائے گا. اب یہ 72 گھنٹے اور 72 گھنٹوں کے بعد اعلان یہ کیا گیا کہ ریلوے ٹریک بند کیا جائے گا. جو اعلان تھا اس کو 72 گھنٹے مزید دیے گئے ریلوے ٹریک بند کرنے کے لیے. اور دوسرا ایئرپورٹس کو جانے والے راستے بھی کہا گیا کہ اگلے مرحلے میں پھر اس کو بھی بند کیا جائے گا. اور ایک اور چیز کہی گئی ہے جو پریس کانفرنس کرنے والوں نے, وکلا رہنما نے, انہوں نے کہا کہ جی عدالتوں کا بھی بائیکاٹ ہوگا پھر مکمل طور پر. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے پانی تو ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم نے احتجاج کیا, پریس کانفرنسز کی, وکلا کنونشن کیے, عدالتوں کا بائیکاٹ کیا, احتجاجی مظاہرے کیے, لیکن اگر وفاقی سرکار نہیں سن رہی تھی تو ہمارے پاس آپشن کیا تھا کہ ہم آ کر یہ انتہائی قدم اٹھائیں. تو ہم بیٹھے ہوئے اور بیٹھے رہیں گے. اور جو صورتحال وہاں پر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہر طرح کی سپورٹ مل رہی ہے. یعنی تعداد کم نہیں ہو رہی کہ تعداد کم ہو جائے, گرمی ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو اس وجہ سے دھرنے کے شرکا کم ہو جائیں. ایسا نہیں ہو رہا. خواتین, بچے وہ آ رہے ہیں. دوسری چیز خوراک, کھانا پینا, ادویات, ہر چیز وہاں پر دستیاب ہے لوگوں کو پہنچا. وہاں پر آس پاس کے لوگ, بااثر لوگ, جو ذرا سوکھے لوگ ہیں وہ پہنچا رہے ہیں, ٹرکوں کے ٹرک بھر کر کھانوں کے آ رہے ہیں, وہ بھی ان کو مل رہے ہیں. تو وہ جو سپورٹ مل رہی ہے سیاسی, اخلاقی اور پھر خوراک کی صورت میں, ظاہر ہے جو جس کی ادروائز مالی شکل بنتی ہے, اس سپورٹ نے دھرنے کو مزید اسٹرانگ بھی کیا ہے. اور نظر آ رہا ہے کہ دھرنا مزید کئی دنوں تک جاری رکھ سکتے ہیں وکلا. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اگر یہ دھرنا مزید لمبا ہوتا ہے اور مزید کئی دن وکلا بیٹھ جاتے ہیں تو پھر جو بحران پیدا ہوگا اس کو حکومت کیسے ڈیل کرے گی. یہی وجہ ہے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وفاقی حکومت بات کرنے کو تیار نہیں تھی, جو کہتی تھی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, جو کہتی تھی ہمیں سیاست ہو رہی ہے, جو کہتے تھے بلاول بھٹو ہمیں پریشر میں آ کر بیان دے رہے ہیں, وہ مسلسل رابطہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے وزراء کے ساتھ. تو اب یہ اگر 72 گھنٹے مزید دھرنا جاری رہے گا تو کل, آج 5واں دن ہے, تو کل کے بعد صورتحال ہوگی کہ جو فیول ہے, پیٹرول, ڈیزل, وہ پائپ لائن والا تو جائے گا اسلام آباد اور پنجاب تک, جو ظاہر محدود ہے, جو بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن جو بذریعہ آئل ٹینکرز آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر بحران پیدا ہو جائے گا. اور کئی طرح کی چیزیں, اور پورٹ پر تو جو صورتحال اب پتہ چل رہی ہے کہ وہاں پر تو ایک دو دن کے بعد اگر وہاں سے یہ, کیونکہ شروع میں تو نکل رہی تھی نا, کنٹینرز وغیرہ نکل رہے تھے, لیکن جیسے پتہ چلا کہ جی سارے کے سارے ٹرالر تو سڑکوں پر رک گئے, تو وہاں سے بھی کوئی جو ہے وہ گڈس ٹرانسپورٹ والے چیزیں اٹھانے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی ہمارے کنٹینر سڑکوں پر کھڑے ہو جائیں گے, ڈرائیور شائیور سارے وہ ہائی ویز پہ خوار ہو جائیں گے, تو ہم کیوں ابھی اس صورتحال میں مال برداری کریں. تو وہ ایک الگ سے بحران پیدا ہو جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. اور اب مزید 72 گھنٹے, یعنی 4 دن 5 دن ہو گئے, مزید 72 گھنٹے وکلا نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے. اور اسی دوران جو اچھی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رابطہ 2 بار ہوا رانا ثناء اللہ صاحب کا چجلی نام میمن صاحب کے ساتھ. اور ایک اور خبر آئی ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے, اب ان کی خبر ہے تو میں ان کو ہی ذرا ایٹریبیوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو 6 کینالز کی تعمیر کا منصوبہ ہے اس پر وفاقی حکومت نے, وزیر اعظم نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس کمیٹی کو اسحاق ڈار صاحب اس کی سربراہی کریں گے. اس کمیٹی کی اس میں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل اور توانائی, اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب, وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب, آبی ماہرین جو ہیں وہ بھی اس میں ہوں گے. اور کمیٹی جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرے گی. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد حتمی شکل دی جائے گی کمیٹی کو. وزیر اعظم خود
صدر زرداری سے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بھی شیڈول طے ہوتے ہی ملاقات بھی کریں گے، اور جس کے بعد پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے سیاسی راستہ نکالنے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اب یہاں پر جو خبر میں لکھا گیا ہے، اگر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، تو وہ دیر ہو چکی ہے بہت زیادہ۔ یعنی ایسا پیپلز پارٹی کو پھنسایا مسلم لیگ نون نے، جب پیپلز پارٹی بتا رہی تھی کہ بھائی معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، تو اس وقت تو وہ سن نہیں رہے تھے۔ اب پیپلز پارٹی کو انہوں نے پھنسایا، پیپلز پارٹی ظاہر ہے سارا پریشر ان کے اوپر ڈال رہی ہے، مسلم لیگ نون کے اوپر۔ اب پیپلز پارٹی کا پریشر بھی نہیں اتنا جتنا پریشر دھرنوں کی وجہ سے ہے، اور وہ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے کراچی اور اسلام آباد میں ہوں گے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کی مشاورت میں طے ہوا تھا کہ یہ کمیٹی بنائی جائے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں، اور مسلم لیگ نون اس منصوبے کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بھی طلب کرنے پر غور کر رہی ہے، اور تحفظات دور کرنے کے لیے جلد جو ہے وہ رابطے اور ملاقاتیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ رابطے ہوتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی بیٹھنے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ، بلکہ ابھی بھی میں نے آپ کو وہی گزارش کی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب وہ کوئی اتنی جلدی نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی مذاکرات میں جائے گی تو پیپلز پارٹی کے اوپر احتجاج والا پریشر جو زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، صرف اور صرف اعلان چاہیے، واضح اعلان چاہیے کہ کینالز کا منصوبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، واپس لے لیا گیا۔ اچھا، دوسری چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ جی 72 گھنٹے کیوں؟ تو 25 اپریل کو جیسے میں نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری جلسہ کرنے جا رہے ہیں، یہ رابطے، اور کل شدید انعام میمن صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ بھی سوچیں کمیٹی اگر آپ نے بنانی ہے، 2-3 دن آپ بھی لے لیں، 2-3 دن ہم بھی لے لیتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، میں لیڈرشپ سے بات کر لوں، کیونکہ دونوں فوکل پرسن ہوئے نا رابطے کے لیے۔ تو جو وکلا کی کمیٹی تھی، انہوں نے بھی ان 72 گھنٹوں کو، کہ شاید مذاکرات میں معاملہ طے ہو جائے، کوئی ایسا ایکسٹریم ہم قدم نہ اٹھائیں، تو اس لیے انہوں نے 72 گھنٹے دھرنے بڑھانے کا اعلان کیا ہے، لیکن ٹرانسپورٹ کے جو دیگر مینز ہیں، یعنی ریلوے وغیرہ کو روکنے کا فی الحال جو ان کا اعلان تھا اس کو مؤخر کر کے اگلے 72 گھنٹے پر لے گئے۔ اور پھر یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقریر ہوگی 25 اپریل کو سکھر کا جو جلسہ انہوں نے اعلان کیا تھا خود 18 اپریل کو حیدرآباد کے جلسے میں، تو وہ اس میں کیا بات کرتے ہیں، کس طرح اس معاملے کو ایڈریس کرتے ہیں، تو اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ وکلا نے بھی دیکھا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے نثار کھوڑو صاحب کہ ہم بھی دھرنے میں جا سکتے ہیں، تو دھرنا جو ہے یہ بیسیکلی بن گیا ایک مرکز ساری اس تحریک کا جو سندھ میں کئی ماہ سے چل رہی تھی، اور باقی پھر ریلیاں، مظاہرے، وہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے اپنے علاقوں میں یا اپنے اپنے اعلانات کے مطابق وہ کر رہے ہیں، لیکن ادھر ہر کوئی آ رہا ہے وکلا کی طرف۔ وکلا ظاہر نان پولیٹیکل ایک آرگنائزیشن ہے جو باہر سے، تو ان کے اوپر وہ سارا فوکس ہے، اور وہ جو نوجوان ہیں عامر نواز وڑائچ صاحب، وہ اس کو لوگ ایک ہیرو کے طور پہ لے رہے ہیں، وہ ویڈیوز ہیں، لوگ منہ چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ سیلفیاں منوا رہے ہیں، بڑے بڑے مطلب برش لگا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے کھڑکی توڑ رش جس کو کہتے ہیں نا، وہ وہاں لگا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس نوجوان نے یا جو وکلا ہیں انہوں نے آ کر دھرنا دے کر جو ہے وہ ہمارے ایشو کو اس نہج پر پہنچایا ہے کہ جو اسلام آباد سننے کو تیار نہیں تھا، وہ سن تو کم از کم رہا ہے، اور شاید وہ کامیاب بھی ہو جائیں اپنا مطالبہ منوانے میں۔ اچھا جی، اب میاں نواز شریف صاحب، اس خبر میں بھی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہدایت کی، اور اس ہدایت کے بعد یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے۔ یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، تو اس لیے پھر انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی آپ ذرا اس معاملے کو دیکھیں۔ خبر کا مطلب تو یہی ہے۔ نواز شریف صاحب گئے تھے کچھ دن پہلے بیلاروس، اور بیلاروس کے بعد وزیر اعظم کے ہمراہ وہاں سے وہ لندن چلے گئے تھے، اور وہ شیڈول کے مطابق گئے تھے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کی دل کے ایشوز دوبارہ جو ہے وہ پیدا ہو گئے، ان کی دل کی دھڑکن بیلنس نہیں ہے، توازن نہیں رہا، تو پیس میکر وغیرہ لگوانا تھا، انہوں نے کچھ ٹیسٹ ہونے تھے، تو یہاں پہ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے، آپ جہاں سے کرواتے وہاں سے جا کر کروا لیں علاج، تو لندن چلے گئے۔
اب مرتضیٰ علی شاہ صاحب خبر یہ دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو شیڈول وزٹ تھا 2 ہفتوں کا، اس میں انہوں نے ریشیڈول کر کے اس کو آگے کر گئے وہ، اور جو ان کی ٹکٹ شکٹ ہو رہی تھی وہ بھی انہوں نے ریشیڈول، جو تھی ان کی واپسی کی وہ بھی انہوں نے ریشیڈول کروا لی ہیں، اور اب وہ مسلسل چیک اپ کروا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کا قیام جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ نون لیگ برطانیہ کی قیادت نواز شریف کے اعزاز میں ورکرز کنونشن کی بھی خواہاں ہے، اگر وہ صحت یاب ہو جائیں گے تو ورکرز کنونشن میں ان کو بلایا جائے گا۔ اب یہ جو صورتحال ہے نا نواز شریف صاحب کی، اب اس میں آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی تحریک انصاف والوں کی طرف سے، اور میں 1-2 بار سن بھی چکا ہوں پی ٹی آئی کے کچھ ولاگر سے یا جو ٹرولز ہیں پی ٹی آئی کے ان سے، کہ جی یہ تو معاہدہ تھا، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عین معاہدے کے مطابق پاکستان آئے تھے اور اپنے مقدمات وغیرہ انہوں نے ختم کروائے، اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنایا، خود مائنس ہو گئے، اور اب وہ جا کر لندن میں قیام کریں گے، وہاں چل کریں گے، وہاں سکون کریں گے۔ حالانکہ ان کے میرا خیال ہے بچے جو ہیں وہ جن کا لندن میں کاروبار تھا، پچھلے دنوں خبریں آ گئی تھی کہ وہ ڈیفالٹ بھی کر گئے، اور شاید انہوں نے وہاں پر کاروبار وائنڈ اپ بھی کر لیا ہوا ہے یا محدود کر لیا ہوا ہے۔ تو اگر وہ وہاں پر اس طرح کاروبار بھی ان کا محدود ہو گیا یا وہ وہاں پر ڈیفالٹ بھی کر گئے ہیں، تو پھر میاں نواز شریف صاحب یہاں سے جا کر مستقل لندن میں قیام کیوں کریں گے؟ مستقل خود ساختہ جلاوطنی کیوں اختیار کریں گے؟ ظاہر ہے یہاں ان کی حکومت ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، بھائی وزیر اعظم ہیں، علاج ایک جینون ایشو ہے نواز شریف صاحب کا، اور وہ وہاں سے کرواتے ہیں جو کہ ان کا رائٹ ہے۔ تو علاج کی غرض سے وہ گئے ہیں، ٹھیک ہو کر واپس آ جائیں گے، پھر جب چیک اپ ان کا ضرورت پڑی تو دوبارہ آ جائیں گے، ورنہ وہ ظاہر پاکستان میں قیام کریں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی، لیکن میری جو اپنی انفارمیشن ہے میں نے اپنے سورسز سے لی ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت واقعتاً ٹھیک نہیں ہے، ان کے ایشوز بہت زیادہ ہیں، ان کو صرف دل کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو کئی اور ایشوز تھے۔ جب عمران خان صاحب کے دور میں وہ جیل میں تھے تو جو رپورٹس ان کی بنی تھی، یا ان کا جو کڈنی کے ایشوز تھے، ان کا بلڈ پریشر قابو میں نہیں آ رہا تھا، کافی ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یار وہ تو مجھے باجوہ صاحب نے کہا، میں نے باجوہ سے پوچھا کہ جی بتائیں کیا کریں، نواز شریف صاحب کو بھیجیں کہ رہنے دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک اور بھٹو ہم برداشت کر سکتے ہیں، یعنی ایک اور بڑے لیڈر کو ہم مار سکتے ہیں، شہید کر سکتے ہیں، تو پھر رہنے دیتے ہیں، ورنہ بھیج دیں۔ تو پھر عمران خان نے ڈر کے بھیج دیا۔ یہ باجوہ صاحب کے انٹرویوز ہیں۔ تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی صحت کافی خراب تھی، اور اب بھی ظاہر ہے کوئی اتنے صحت مند نہیں ہے وہ، تو علاج کی غرض سے گئے ہیں۔ باقی مخالفین، یا کم از کم وہ مخالفین جن کے اندر ظرف نہیں ہے، وہ آپ کو طرح طرح کی باتیں بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔